بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت کرم والا ہے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوسوں نے خبر دی کہ سلطان معظم رینالڈو بادشاہ کے قبضے میں ایک ایسا مسلمان قبیلہ ہے جس میں جو بھی سپاہی شہید ہوتا ہے تو رینالڈو بادشاہ کے حکم کے مطابق شہید کو دفن نہیں کرتے ہیں بلکہ اسے جلا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو اس قبیلے میں رہنا ہے تو تمہیں ہماری روایت کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رینالڈو بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے جس کے مطابق بادشاہ اور سلطان معظم آپس میں جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان نے اس قبیلے کے بارے میں مزید پوچھا کہ اس قبیلے کا سردار بادشاہ کے سامنے اپنی حکومت کی بات نہیں رکھتا تو سپاہی نے کہا کہ حضور، ہماری خبر کے مطابق اس قبیلے کا سردار رینالڈو بادشاہ کی بیعت کرتا ہے اور وہ ہر بات اسی کی مانتا ہے۔ وہ کہنے کو مسلمان ہے لیکن وہ پیروی غیر مسلم بادشاہ رینالڈو کی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب سردار غیر مسلم ہو تو پھر اس کے قبیلے کے لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جاسوس نے کہا کہ سلطان معظم آپ کی بہادری، ایمان اور سخاوت کے قصے سن کر ان تمام قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس بدقسمتی اور بدنصیب سردار کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ وہ سونے کا پجاری ہے اور رینالڈو بادشاہ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان مزید پریشان ہوا اور کہا کہ میں اس قبیلے کو اس طرح ظالم بادشاہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ بادشاہ قبیلے کے شہید سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتا تو ان کو بنیادی حقوق کیسے دیتا ہوگا؟ ان کی ماں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کیا ہوگی؟ ان قبیلے والوں کے رہنے والوں کا رہن سہن کیا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈو بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں سلطان معظم نے فرمایا، بے شک تمہارے اور میرے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ وہ قبیلہ جس کے لوگ مسلمان ہیں لیکن ان کا سردار تمہاری پیروی کرتا ہے، اور وہ لالچی انسان، سونے کا پجاری ہے اور ہر بات تمہاری مانتا ہے، اور یہ لالچ تم نے اس سردار کو دے کر اپنی باریات ابھی تک اس قبیلے پر جاری رکھی ہوئی ہے، اور میری معلومات کے مطابق اس قبیلے کے شہید سپاہیوں کو تمہارے سپاہی دفن بھی نہیں کرنے دیتے بلکہ جلا دیتے ہیں۔ اگر تم نے کام آج کے بعد نہیں روکا تو میں بھی بھول جاؤں گا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ بھی ہوا تھا۔ جب یہ خط رینالڈو بادشاہ نے پڑھا تو اسی وقت اپنا قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا اور کہا، ہمارے بادشاہ نے آپ کو دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ آپ آج رات کا کھانا میرے پاس کھائیں اور اس قبیلے کے بارے میں بیٹھ کر صبر اور تحمل سے بات کریں گے۔ پہلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گئے کہ میں کیسے اس بدبخت بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا کہ یہاں بات مظلوم اور غریبوں کی ہے، اور میں نے اگر نہ کیا تو اس معاہدے کی آڑ میں وہ ظالم بادشاہ اس قبیلے والوں پر اسی طرح ظلم کرتا رہے گا۔ سلطان نے اس قاصد کو کہا کہ آج رات میں کھانے کے لیے رینالڈو بادشاہ کے محل میں ضرور تشریف لاؤں گا۔ ادھر رینالڈو بادشاہ نے بڑے بڑے کھانے کا انتظام کروایا، اور جب شام کا وقت ہوا تو سلطان اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ محل پہنچے۔ رینالڈو بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، سب سے پہلے آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد اس قبیلے کے بارے میں بات کریں گے۔ رینالڈو بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ اگر بات صرف قبیلے کی ہوتی تو رینالڈو مجھے خط کے ذریعے بھی پیغام دے سکتا تھا،
لیکن دعوت پر بلانا اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے۔ ادھر رینالڈو بادشاہ نے سلطان معظم کے لیے ایک مصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا سلطان کے سامنے رکھا تو کھانے کو دیکھ کر سلطان نے کہا کہ یہ کھانا میرے سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ یہ گوشت کسی حلال جانور کا نہیں بلکہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے۔ یہ سن کر رینالڈو بادشاہ نے کہا، سلطان معظم شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلطان نے بادشاہ کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ رینالڈو بادشاہ نے کہا، یہ میری کنیز ہے اور آج ہی مجھے ایک دوست بادشاہ نے تحفے میں دی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ ایک پاک دامن عورت ہے، آج تک اس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا کہ بادشاہ رینالڈو، اگر یہ گوشت حلال جانور کا بھی ہوتا تو میں کبھی اس کو ہاتھ نہ لگاتا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ سلطان معظم ایسی کیا بات ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ یہ جو عورت گوشت لے کر آئی ہے یہ بد کردار عورت ہے اور آج تک یہ کئی مردوں کے ساتھ سو چکی ہے۔ پھر سلطان نے کہا کہ اس عورت کی بات چھوڑو، تم اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ مسلمانوں کے سلطان، اگر تم آج میرے گھر میں موجود نہ ہوتے تو شاید میرے اور تمہارے درمیان جنگ کھڑی ہو جاتی۔ سلطان نے کہا کہ اگر میری تینوں باتیں غلط ہوں تو پھر تمہارا جنگ کرنا جائز بنتا ہے۔ رینالڈو بادشاہ نے کہا کہ اے مسلمانوں کے سلطان، اگر آپ اپنی تینوں باتوں کو ثابت کر دو تو اس قبیلے کو میں مکمل طور پر آزاد کر دوں گا اور تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ گوشت کتے کا پکا ہوا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ جب اس عورت نے میرے سامنے گوشت رکھا تو گوشت کی ہر بوٹی کی طرف چربی ہی چربی تھی، اور مسلمان کھانے کو دور سے دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام۔ اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ گوشت کسی حرام جانور یعنی کتے کا ہے۔ اور دوسری بات، جب یہ عورت میرے پاس کھانا لے کر آ رہی تھی تو اس کی نظروں اور اس کے چلنے کے انداز سے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی بدکار ہے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنے باپ کی اولاد نہیں؟ تو سلطان نے کہا کہ جو شخص اپنے مہمان کو کتے کا گوشت یہ کہہ کر عورت کے ہاتھوں کھلا سکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ رینالڈو بڑا شرمندہ ہوا، کیونکہ سلطان کی تینوں باتیں درست تھی۔ پھر بادشاہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے آپ کا ایمان چیک کرنے کے لیے کتے کا گوشت بنوایا تھا، کہ کیا آپ پہچان بھی کر سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال؟ اور میں نے اس لیے اس بدکار عورت کے بارے میں جھوٹ بولا کہ تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ایک بد کردار عورت کے ہاتھوں ایک عظیم سلطان کھانا کھاتا ہے یا نہیں۔ رینالڈو بادشاہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق وہ قبیلہ آزاد کر دیا، اور سلطان نے اس قبیلے سے ہجرت کروا کر اپنی سلطنت میں جگہ دے دی۔ اور کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے سردار کو سلطان نے قید کروا کر ایک نیا سردار مقرر کروایا، اور آنے والے وقت میں وہ قبیلہ سلطان کا بہت بڑا ساتھی بن گیا، اور وہ واحد قبیلہ تھا جو تاریخ میں بغیر جنگ یا مذاکرے کے بنا پر حاصل کیا گیا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ کارنامہ آپ کو کیسا لگا؟ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔